Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam की प्यारी बातें जब मिलकर सीखेंगे तो कहलाएगी हदीस सिटिंग. मुझे दुनिया की हर शय से अब प्यारी है हदीस सिटिंग. मुझे हैप्पी कर देती है मेरी हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. जो भी हदीस को सीखेगा रोशन चेहरा हो जाएगा. जब आगे फैलाएगा खुशो खुर्रम हो जाएगा. नबी की प्यारी बातों को दिल में बसाते जाएंगे. जो जो भी हम सीखेंगे अमल मिलाते जाएंगे. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. सब अल्लाह से मांगे दुआ शैतान से हमको दे दे पना. अपना प्यारा बंदा बना ले दोनों जहां में दे दे फला. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome in happy hadith sitting. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. Hadith lovers, with your right hand, with your left hand, raise your hand for dua. Oh my sweet Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं हूँ आपकी हदीस लवर टीचर डॉक्टर ज़ूबिया नौरी और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे से हदीस लवर्स. हदीस लवर्स, आपको पता है कि ये हमारी है सेकंड लास्ट क्लास. इसके बाद सिर्फ रह जाएगी हमारी लास्ट क्लास और इस तरह से हम मुकम्मल कर लेंगे अपनी 40 अहादीस अल्हम्दुलिल्लाह. जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम अपने प्यारे नबी का नाम लेते हैं तो साथ में जरूर बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम. तो चलिए सीखते हैं आज हदीस नंबर 39. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانت لہو. جس نے امانت میں خیانت کی اس کا کوئی ایمان نہیں. لا ایمان لمن لا امانت لہو. جس نے امانت میں خیانت کی اس کا کوئی ایمان نہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ حدیث تھوڑی مشکل ہے اور یاد نہیں ہو گئی؟ بالکل ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ ایک بہت پیاری سی نظم بنائی ہے میں نے, جس کی ویڈیو بنائی ہے میم شائستہ نے. ذرا سنیں اور بتائیں کہ آپ کو حدیث یاد ہوئی یا نہیں. لا ایمان لمن لا امانت لہو. لا ایمان لمن لا امانت لہو. جس نے امانت میں کی خیانت اس کا کوئی دین نہیں. اس کا کوئی دین نہیں, اس کا کوئی ایمان نہیں. اس کا کوئی ایمان نہیں, وہ اچھا مسلمان نہیں. کوئی جو ہم پہ کرے بھروسہ بھروسے کو نہ توڑیں گے. لالچ میں نہ آئیں گے,
ईमान को ना हम छोड़ेंगे। अमानत में से कुछ ले लेना, ये मुस्लिम की शान नहीं, ये मुस्लिम की शान नहीं, वो अच्छा मुसलमान नहीं। ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू। जिसने अमानत में की खयानत, उसका कोई दीन नहीं, उसका कोई दीन नहीं, उसका कोई ईमान नहीं, उसका कोई ईमान नहीं, वो अच्छा मुसलमान नहीं। قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمانا لمن لا امانت لہو، جس نے امانت میں خیانت کی اس کا کوئی ایمان نہیں۔ جی تو ہو گئی نا حدیث یاد؟ مجھے بالکل پتا تھا، اور اگر آپ کو یہ حدیث یاد ہو گئی ہے تو جلدی سے جا کے اپنی پیاری حدیث لور ممی کو سنا دیجیے۔ جی تو آج ہم بڑی مزے کی کہانی سنتے ہیں جو لکھی ہے سائرہ شاہد نے، کہانی نمبر 39، زمین کی امانت۔ زمین کی آبادی بڑھ جانے کی وجہ سے زمینی آلودگی بڑھنے لگی اور انسانوں کی زندگی مختلف بیماریوں سے بھر گئی۔ ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے مل کر ان بیماریوں کا علاج کیا، مگر پھر بھی انسانوں کی زندگی آسان نہیں ہو رہی تھی۔ ارحم اور طاہر کے بابا بھی انہی سائنسدانوں میں شامل تھے اور اپنے بچوں کو ساری باتیں سمجھاتے رہتے تھے۔ ایک دن یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ارحم نے کہا، بابا کیا یہ ممکن نہیں کہ زمین جیسی ایک اور زمین تلاش کر لیں؟ اور آدھے لوگ وہی رہنے لگے۔ ارحم کی بات سن کر بابا کے چہرے پر چمک آ گئی اور وہ خوشی سے بولے، بہترین خیال ہے، انسان بہت کچھ کر سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے، اللہ نے اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے۔ کچھ سائنسدان اسی پر کام کر رہے ہیں اور جلد ہی مریخ پر بھی زندگی گزاری جا سکے گی۔ ارحم کی بات سن کر بابا کو خوش ہوتے دیکھ کر طاہر نے بھی باتوں میں حصہ لیا، کہا، بابا وہاں ہم بہت سارے درخت لگائیں گے تاکہ انسانوں کو آکسیجن ملے، اور وہاں کسی کو بھی درخت کاٹنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ طاہر کی باتیں بھی ٹھیک تھی، اس لیے بابا نے اسے شاباش دی اور پھر سائنسدان دوستوں کے پاس مشورہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ بابا کے جانے کے بعد طاہر نے اٹھ کر فریج کھولا، چاولوں کی پلیٹ سے 2 چمچ لے کر منہ میں ڈالے اور چاولوں کو برابر کر کے فریج میں رکھ دیا۔ اب یوں لگ رہا تھا کہ پلیٹ میں سے تو چاول کھائے ہی نہیں گئے۔ یہ دیکھ کر فریج کے اندر رکھی سب چیزوں نے شور کیا، طاہر نے امانت میں خیانت کر دی، طاہر نے امانت میں خیانت کر دی۔ آپ کو پتہ ہے نا، کسی کی چیز میں سے اس کی مرضی کے بغیر لینا نا امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ طاہر کا ایمان کم ہو گیا۔ فریج نے پوچھا، امانت میں خیانت کیسے؟ یہ چاول طاہر کی امی نے بنائے تھے اور وہ نہیں کھا سکتا ہے۔ چاولوں کی پلیٹ نے کہا، امی نے طاہر کو امانت دی تھی کہ وہ چاولوں کو فریج میں رکھ دے کیونکہ یہ اس کے بابا کا حصہ ہے، طاہر اپنا حصہ تو پہلے ہی کھا چکا ہے۔ یہ بات سن کر فریج کو بہت افسوس ہوا اور اس نے بتایا، طاہر تو ہمیشہ یہی کرتا ہے، وہ ہر چیز چپکے سے کھاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ارحم فریج سے پانی لینے آیا تو اس نے دیکھا کہ پلیٹ میں چاول کم ہے۔ اس نے طاہر سے کہا، آپ بہت اچھے بھائی ہیں لیکن آپ کا کوئی ایمان نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہو، جس نے امانت میں خیانت کی اس کا کوئی ایمان نہیں۔ پتہ نہیں، یہ مسند احمد کی 5140 نمبر پہ حدیث ہے۔ طاہر کہنے لگا، میرا ایمان باقی ہے کیونکہ میں اچھا بچہ ہوں، میں غصہ نہیں کرتا، اسلام میں پہل کرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، میری فکر مت کرے۔ اس طرح جب بھی طاہر کو کچھ رکھنے کے لیے دیا جاتا تو وہ تھوڑی سی استعمال کر لیتا۔ کچھ سالوں بعد زمین سے اربوں میل دور سیارے مریخ پر زندگی گزارنے کے لیے ہر چیز مل گئی۔ کچھ لوگ ہوائی جہازوں کے ذریعے مریخ پر پہنچے، ان لوگوں میں ارحم اور طاہر بھی تھے۔ آہستہ آہستہ کئی خاندان مریخ پر رہنے کے لیے چلے گئے۔ سائنسدانوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے وہاں بہت سارے آلات لگا دیے ہیں، کوئی بھی انسان اگر چھوٹی سی برائی کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ آلات شور کریں گے اور اس انسان کو وہاں پہ زمین پر بھیج دیں گے۔ زمین پر چوری، جھوٹ، چغلی اور باقی ساری بری عادتیں دیکھ دیکھ کر سب تھک چکے تھے، اس لیے نئی جگہ پر سب سکون سے رہنا چاہتے تھے۔ اس اعلان کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک رات طاہر اور ارحم اپنے گھر کے ساتھ والے گھر میں جا رہے تھے۔ جیسے ہی طاہر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی بیٹری جلائی تو ان کے آس پاس موجود آلات نے شور مچا
समझा दिया اور ہم نے کہا میرے پیارے بھائی کہ آپ کو یاد ہے کہ ہمارے آخری نبی نے کیا فرمایا تھا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، یعنی جس نے امانت میں خیانت کی اس کا کوئی ایمان نہیں۔ طاہر نے جواب دیا جی جی، لا ایمان لمن لا امانت لہ، یہ حدیث مبارکہ مجھے اچھی سے یاد ہے، میں نے یہاں اگر کوئی امانت میں خیانت نہیں کی پھر ان آلات کو کیا ہو گیا ہے؟ اور ہم نے اس کے ہاتھ سے بیٹری لی اور اسے بند کر دیا تو سارے آلات خاموش ہو گئے۔ اس نے یہ پوچھا یہ بیٹری کس کی ہے؟ میں نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھی، اور ہم کے سوال پر طاہر پریشان ہو گیا، جواب دیا یہ تو زمین والے گھر سے لایا ہوں اور یہ میرے دوست مبشر کی ہے، اس نے اپنی بیٹری مجھے رکھنے کے لیے دی تھی۔ اور ہم بولا اوہو یہ تو زمین کی امانت ہے، اسے جلد سے جلد واپس کرنا ہوگا ورنہ آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا ابھی۔ اور ہم نے اتنا ہی کہا تھا کہ کچھ فوجی بھاگتے ہوئے وہاں آئے، بولے یہاں سے ایک برائی کا پتہ چلا ہے، اس لیے کچھ سالوں کے لیے آپ کو زمین پر جانا ہوگا تاکہ زمین کی امانت واپس کر کے آئیں اور اپنا ایمان مضبوط رکھیں۔ اس طرح طاہر کے ساتھ ساتھ ارحم ان کے سارے گھر والوں کو زمین پر بھیج دیا۔ جی تو اس طرح جب طاہر کو اور ارحم کو واپس زمین پر بھیج دیا تو انہیں پتا چلا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اب وہ اپنی اس بری عادت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو پیارے بچوں اگر آپ نے یہ کہانی شوق سے سنی ہے تو آپ کیا بتائیں گے مجھے؟ جی تو پیارے بچوں اگر آپ نے یہ کہانی سنی ہے تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سا بچہ امانت میں خیانت کرتا تھا؟ اور اگر آپ کوئی چیز رکھنے کے لیے آپ کو دی جائے تو آپ کیا اسے سنبھال کے رکھتے ہیں؟ اور طاہر کو مریخ پر آنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اور کیا آپ آج کی حدیث مبارکہ سنا سکتے ہیں؟ ذرا یہ تو بتائیں کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ مجھے تو آج کی کہانی بہت مزے کی لگی۔ جی اب ہم سنتے ہیں تفسیر کی اس کی حدیث کی تشریح۔ آج زینب نے ہادیہ کو اپنی ڈرائنگ کی کتاب امانت کے طور پر دی، لیکن ہادیہ نے بریک میں اس کو نکال کے رنگ کرنے شروع کر دیے اور بہت سے صفحے خراب کر دیے۔ زینب نے اس بات کی شکایت استانی صاحبہ کو لگائی۔ استانی صاحبہ نے ہادیہ سے اس کی وجہ پوچھی تو ہادیہ بولی، میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس پہ رنگ کروں، رنگ کرتے کرتے وہ خراب ہو گئی۔ ہادیہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتاب آپ کے پاس امانت تھی؟ امانت کیا ہوتا ہے؟ امانت کا مطلب ہے کہ کوئی انسان جب آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائے تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، بغیر اجازت استعمال نہیں کرنی۔ اسی طرح کوئی شخص اگر آپ کو اپنی کوئی راز کی ذاتی بات بتائے تو اس کو دوسروں کو نہیں بتانا۔ جو بھی ذمہ داری ہم پر ڈالی جاتی ہے وہ ہمارے پاس امانت ہوتی ہے۔ جیسے ماما بابا آپ کو کوئی کام دیں تو آپ نے وہ اچھے طریقے سے کرنا ہوتا ہے، اگر آپ اس میں کوئی گڑبڑ کرتے ہیں، کام چوری کرتے ہیں تو آپ اس کام کا حق ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح ٹیچر جو کام دیتی ہے، جو ہوم ورک دیتی ہے، جو سبق یاد کرنے کو دیتی ہے، وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ نے اسے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اگر آپ اس میں گڑبڑ کرتے ہو تو یہ بہت غلط بات ہے۔ کسی کی چیز کو خراب کرنا، اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں ہے۔ تو کیا میرا ایمان ختم ہو گیا؟ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس عادت کی وجہ سے آپ کو اللہ کے ہاں پورے نمبر نہیں ملیں گے، آپ کے مارکس کٹ جائیں گے، کیونکہ آپ نے اچھے طریقے سے دین کی بات پہ عمل نہیں کیا نا۔ آپ کو امانت کا خیال رکھنا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، کسی کی چیز بلا اجازت استعمال نہیں کرنی، کسی کی راز کی بات دوسروں کو نہیں بتانی۔ جو کام آپ کو دیا جائے اچھے طریقے سے کرنا ہے تو آپ کو ایمان کا نور ملے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ سے اچھے اچھے نمبر ملیں گے۔
یہ ہوتا ہے ایمانت کا حق ادا کرنا، ایمان کی روشنی حاصل کرنا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے پیارے نبی کا لقب صادق اور امین تھا۔ وہ اتنے سچے تھے، اتنے امانت دار تھے کہ لوگ ان کو امین کہہ کے بلاتے تھے۔ تو آئندہ آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس عادت کو چھوڑنا ہے کہ کسی کی چیز کو خراب کریں، اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کریں، بلکہ اچھی عادت اپنانی ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ میں صوفیہ سے ہم بھی امانت میں خیانت بالکل نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ پیاری پیاری سی ورک شیٹس بنائی ہیں میم سارا نے، لا ایمانہ لمن لا امانت لہ میں ہم ٹریسنگ کریں گے، کلرز کریں گے، اور آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی میں بہت پیارے سے کلرز کریں گے۔ اور واو یہاں تو کچھ بہت مزے کی گیم ہے، دیکھتے ہیں کون اس ورک شیٹ کو مزے سے کمپلیٹ کرتا ہے۔ اب جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس حدیث مبارکہ کو پیارا سے لکھیں گے، اور جونیئرز جو ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر سولر سسٹم بنائیں گے، اور اس کی ہمیں ویڈیو دکھائیں گے۔ پھر اپنے دادا دادی امی ابو بڑے بھیا آپی سے وہ کہانی سنیں گے کہ جب ہمارے پیارے نبی نے کے پاس مکہ والوں نے اپنی امانتیں رکھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں کس طرح واپس کی تھی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے وہ کہانی ہمیں بھی سنانی ہے اور ورک شیٹس بھی کرنی ہے، اور وائس نوٹ میں اپنی پیاری سی حدیث کے آنسرز بھی ہمیں دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے اب درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔